الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو سمجھ عطا کی ہے اللہ اس میں ہمیں عمل والا بنا دے۔ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس علم اتنا ہو اور عمل ہمارے پاس نہ ہو، اللہ ہمیں بعمل مسلمان بنا دے۔ آیت نمبر 48، ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر نہیں معاف کرے گا ان یشرک کہ شرک کیا جائے بھی اس کے ساتھ۔ جو شرک ہے نا، شرک کی معافی نہیں۔ صحابہ جو تھے وہ سب سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہم سے شرک تو نہیں ہو رہا۔ شرک جو ہے نا ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ نے شرک سے بیزاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ میں بالکل بھی معاف نہیں کروں گا اگر کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ تو آج شرک کے تو ہمارے ملک پاکستان میں اڈے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، پھر لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، پھر لوگ زندوں کے پاس جاتے ہیں کہ بتائیں کہ یہ ہمارا معاملہ صحیح ہوگا۔ دیکھیں لوگ وہ کروانے کے لیے جاتے ہیں، فال نکلوانے کے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد استخارے کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ جی وہ مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ دیکھیں جس بندے کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو استخارہ کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے کہ اتنی خوبصورت دعا ہے نا۔ لیکن سفر کرنا آپ استخارہ کریں، کہیں گھر سے نکل رہے ہیں کوئی معاملہ ہے استخارہ کریں۔ اللہ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ۔ تو آج ہم استخارے بھی دوسروں سے کرواتے ہیں۔ تو شرک کسی بھی صورت میں معافی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے وَيَغْفِرُ اور میں معاف کر دوں گا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء اس سے جو کم تر ہے، جو کچھ بھی ہے، اور وہ بھی کس کو معاف کروں گا؟ لِمَن یشاء جس کے لیے وہ چاہے گا۔ ہر ایک کی بات نہیں کی، لیکن جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ بہرحال یہ کوئی کھلا لائسنس نہیں کہ کسی کے باقی سب گناہ تو معاف ہو ہی جائیں۔ البتہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہوپ دلائی ہے، امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کو بغیر توبہ کے بھی معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک جو ہے نا، شرک معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ وَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ جو کوئی شرک کرے گا کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ اس نے کیا کیا؟ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِیمًا اس نے کیا کیا؟ بہت بڑا گناہ جو ہے نا اس نے باندھ لیا، اللہ کے ساتھ بہت بڑا گناہ کر دیا۔ دیکھیں ایک ماں ہوتی ہے نا، اپنے بچے کے لیے کتنی معاملات دیکھتی ہے، بچے کو پیدا کرتی ہے، پھر اس کی لک آفٹر کرتی ہے، پھر بڑا ہو کے بچہ بولے تو میری ماں ہی نہیں ہے، تو ماں کو کتنا دکھ اور تکلیف ہوگا نا۔ تو ماں تو پھر آپ کو پتا ہے پھر روتی بھی ہے، پریشان بھی ہوتی ہے کہ میرے بچے مجھے پوچھتے نہیں، کہتے تو میری ماں ہی نہیں ہے، دشمن کو مان لیتے ہیں۔ تو اللہ دیکھیں ایک ماں سے کتنا بڑھ کے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں سانسیں دیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیے۔ اپنی نعمتوں کو دیکھا کریں، زبان دی، آنکھیں دی، ہونٹ دیے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا ہم اللہ کے ساتھ بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا بہت بڑا جھوٹ، بہتان اور عظیم ترین گناہ ہے۔